رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 407 حدیث نمبر 1664. فرمان مصطفیٰ: بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی یعنی خوشخبری سنائی، جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع النور شریف کے خصوصی سلسلے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں ایک بار پھر حاضری ہے. آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہم سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے مشہور عالم سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے اشعار پڑھنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی بہت پیارے پیارے اشعار انشاءاللہ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جھوم جھوم کر پڑھیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. شبنم برات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سید اعلیٰ حضرت کہ عشق رسول کی کیا بات ہے. شبنم باغ حق، باغ حق کی شبنم. شبنم کسے کہتے ہیں؟ جو اوس پڑتی ہے نا اس کو شبنم کہتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں تریل، یعنی رخ کا عرق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کا پسینہ، اس کی سچی براقت یعنی چمک دمک، اس کی سچی چمک دمک پر لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو چہرہ مبارک انتہائی حسین و جمیل، اور اس پر پسینے کی چمک دمک، سبحان اللہ. سید اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نور میں اس کو یوں بیان کیا: آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک پر جو پسینہ آتا ہے یہ آب زر بن جاتا ہے. مصحف اعجاز پر یہ معجزاتی چہرے پر یعنی قرآن سے تشبیہ دی چہرہ مبارکہ کو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو گویا اس پر سونا چڑھا دیا جاتا ہے. آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا،
مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پاک پر جب پسینہ آتا، یہ یاد رکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت سے پسینہ آیا کرتا تھا. میں نے مرآت میں پڑھا تھا کہ جس کو جتنی زیادہ حیا ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ پسینہ آتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مخلوق میں سب سے زیادہ حیا والے ہیں. تو پسینہ مبارکہ قطروں کی صورت میں معلوم ہوتا، نور کے موتی معلوم ہوتا، اور دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا، حیران ہو جاتا، مبہوت رہ جاتا. چنانچہ ابن عساکر جلد 1 صفحہ 317 مولا علی شہنشاہ اولیاء علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر پسینہ موتیوں کی طرح دکھائی دیتا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پسینے کے بارے میں یہ مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس رنگ چمکدار تھا اور اس پر پسینہ موتیوں کی طرح دکھائی دیتا. شبنم میں باغ حق یعنی رخ کا عرق اس کی سچی برارت بلا کو سلام خط کی گرد وہ دلارا خط کی گرد وہ دلارا سب سائل رحمت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام. ریش خوش معتدل مرہم ریش خوش معتدل مرہم ریش دل حالائے ماہ ندرت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک پر سلام پیش کیا جا رہا ہے. خط داڑھی، دہن منہ چہرہ، دلارا دل کو لبھانے والا، نہر رحمت رحمت کا دریا. جہاں نہر ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہر کے دونوں کنارے پر سبزہ آ جاتا ہے نا، کیونکہ پانی مسلسل رہتا ہے تو وہاں پر سبزہ آ جاتا ہے. تو سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جو داڑھی مبارک ہے نا، وہ ایسی دل آرا پھبن ہے، وہ ایسا خوبصورت منظر ہے کہ رحمت کی جو نہر ہے اس کے گرد گویا سبزہ اگا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آقا کی ریش مبارک جو ہے، داڑھی مبارک جو ہے، یہ معتدل ہے، موزون و خوبصورت ہے. اور ریش کا مطلب داڑھی، اور ریش کا مطلب ہے زخم. اور یہ جو معتدل آقا کی خوش منظر بہت پیاری پیاری جو داڑھی ہے، یہ ریش دل یعنی دل کے زخموں کے لیے یہ مرہم ہے. حالائے ماہ ندرت، آقا کا چہرہ کیا ہے؟ چاند کے گرد ہوتا ہے حالہ. حالہ کسے کہتے ہیں؟ آپ چاند کو دیکھیے، بالخصوص 14ویں کے چاند کو، تو اس کے اطراف میں کچھ روشنی پھیلی ہوتی نا، اس کو حالہ کہتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند سے چہرے پر یہ جو داڑھی مبارک کا جو حالہ بنا ہوا ہے، یہ
عجیب سما پیدا کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک، سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی، گنجان، بال مبارک بالکل سیاہ تھے، سر اقدس کی زلفیں اور سنہری چہرہ، اللہ اللہ اللہ، انتہائی تناسب، اور گردن مبارک سے قدرے نیچے سینے اقدس کو مزین کیے ہوئے تھی. سبل الہدا والرشاد میں ہے. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک داڑھی گنجان تھی، گھنی تھی. مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ دلائل النبوہ جلد 1 صفحہ 217 پر ہے. میں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کا تذکرہ ان الفاظ میں سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک خوب سیاہ تھی اور دانتوں کا جڑاؤ نہایت ہی حسین تھا. ابن عساکر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، داڑھی مبارک کے بال نہایت سیاہ اور خوبصورت تھے، اور وہ یعنی داڑھی مبارک دونوں اطراف سے برابر تھی. حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا شہنشاہ اولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ریش مبارک اعتدال کے ساتھ لمبی تھی، سر اقدس مبارک بڑا تھا. سینہ اقدس کو ریش مبارک نے جو زینت بخشی تھی، صحابہ اس کا تذکرہ یوں کرتے. پچھلی روایت جو عرض کی دلائل النبوہ جلد 217 صفحہ پر ہے، اور اب جو روایت عرض کی جا رہی ہے یہ شفا شریف میں ہے، جلد 1 صفحہ 83. رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک گھنی داڑھی سینے کو پر کیے ہوئے تھی. حضرت سیداتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال الجھے ہوئے نہ تھے. ابن عساکر جلد 1 صفحہ 321. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اپنے رخساروں کو احاطہ کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک نے فرمایا آپ کی ریش مبارک یہاں سے یہاں تک تھی، اور وہ کیسی ریش مبارک تھی، سبحان اللہ. طبقات ابن سعد میں ہے، جلد 1 صفحہ 418. نہایت ہی خوبصورت اور خوب سیاہ ریش مبارک تھی. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے خادم نے نقل کیا. ایک بار حضرت جہضم بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر ٹھہرے تو کسی نے کہا یہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے. اور صحابہ کرام ایسے عاشق رسول ہیں کہ جس نے آقا کی زیارت کی ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہتے میں اسی وقت اس شخص کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ دلائل النبوہ جلد 1 صفحہ 218. عرض کیا آپ نے محبوب خدا کی زیارت کی ہے؟ فرمایا ہاں. آپ کا قد مبارک نہایت خوبصورت تھا، دیکھنے والے اب بیان کرتے ہیں، نہ زیادہ طویل نہ ہی پست، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی نہایت خوش منظر تھی. ترمذی شریف میں ہے. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داڑھی مبارک کو برابر طور پر کاٹ دیتے تھے.
اب بہت سے لوگ جو نا طول و عرض میں، یعنی یہ ہے طول، یہ ہے عرض، اس میں داڑھی کو کاٹتے نہیں، تو داڑھی کا پھر حسن اور زینت قائم نہیں رہتی نا. تو یاد رکھیے داڑھی جب بڑھ جائے، ایک مٹھی سے بڑھ جائے، صرف بال پکڑیں تو اس کو اب کاٹ دیں. اسی طرح دائیں طرف سے بھی، اسی طرح بائیں طرف سے بھی، ٹھیک ہے، تاکہ داڑھی کا حسن اور زینت قائم رہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک بہت ہی پیاری پیاری تھی. یاد رکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سارے نبیوں نے داڑھی رکھی، سارے صحابہ داڑھی والے، سارے تابعین داڑھی والے، سارے تبع تابعین داڑھی والے، غوث پاک داڑھی والے، خواجہ غریب نواز داڑھی والے، داتا گنج بخش علی حجویری داڑھی والے، اعلی حضرت داڑھی والے، ضیاء الدین مدنی داڑھی والے، امیر اہل سنت داڑھی والے. کیا ہی اچھا ہو، ماہ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ ہے. حاضرین و ناظرین بھی آقا کی سنت کی اتباع میں اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجانے کی نیت کریں. خط کی گردی وہ دلارا، خط کی گردی وہ دلارا پھبل سب زائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس شعر میں آقا کے مبارک ہونٹوں کا تذکرہ ہے. قدس باغ فردوس، لب ہونٹ، نزاکت نازک ہونا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک اتنے نازک، اتنے پیارے ہیں کہ گویا کہ وہ جنت کے باغ کے پھول کی پتیاں ہیں. اس سے بڑھ کر حسین ہے. جنت کا باغ کیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ جنت کا باغ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا ہے، اور جنت کے باغوں کے پھولوں کی پتیاں آقا کے ہونٹوں کے مقابلے میں کیا ہیں؟ سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک نہایت ہی خوبصورت سرخی مائل تھے، اور نزاکت و لطافت میں ان کی کوئی مثال نہیں، یہ اپنی مثال آپ تھے. اب اس کی تفصیل کیا عرض کی جائے. سبحان اللہ. الانوار المحمدیہ میں ہے، امام طبرانی لکھتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اللہ کے تمام بندوں سے زیادہ خوبصورت تھے اور نرم و نازک. جب آپ سکوت فرماتے نہیں، خاموشی اختیار کرتے، تو آپ کے ہونٹ نہایت ہی لطیف و شگفتہ محسوس ہوتے. اور یہ کیسے ہونٹ ہیں؟ اللہ 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 اللہ. وہ گل ہے لب نازک کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں. گلاب کہاں ہوتا ہے؟ باغ میں ہے نا. آقا کے ہونٹ کیا ہیں؟ گلاب ہیں. یہاں معاملہ یہ ہے کہ آقا کے گلابی ہونٹ
آپ کے یہ پھولوں جیسے ہونٹ ہلتے ہیں تو یہاں پھول برسنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھول سے گلشن نکل رہا ہے. سبحان اللہ. سرکار کی بارگاہ میں آئیے، ان پیاری پیاری اداؤں پر سلام بھیجتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام، شبنم میں باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی برات پہلا کو سلام، خط کے گردے وہ دلا برحمت بلا کو سلام، ریش خوش معتدل مرحم میرے دل حالائے ماہ ندرت بلا کو سلام، پتی پتی قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پلا دو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بلا، مصطفیٰ کی آمد، یاسین کی آمد، طہ کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا